الحمدللہ وحدہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس مختصر سی گفتگو میں دور حاضر کے حالات اور مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک حدیث مبارک پیش کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے پروردگار اپنی رحمت سے ہمیں اس فرمان مبارک کو سمجھنے کی توفیق بخشیں، اور اصل تو عمل ہے، گفتگو اور کلام یا بیان محض بیان تو مقصود نہیں ہوتا، بیان یا گفتگو کا مقصد تو عمل ہوتا ہے۔ تو اگر اس 10 منٹ کی گفتگو کے اندر بھی عمل نصیب ہو جائے تو یہ گھنٹوں کی تقریر سے بلا شبہ بہتر ہوگا۔ آج پوری دنیا جن مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے، موجودہ دور کا ایک وبائی مرض کا بڑا نمایاں مسئلہ ہے، اور وبائی امراض انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بھی انسانی معاشرے ہلاکتوں کی صورت میں ان سے متاثر ہوتے رہے ہیں۔ لیکن بندہ مومن کو کیا کرنا ہے؟ بندہ مومن کو کیا سوچنا ہے؟ جیسے کوئی بیماری پھیلتی ہے، وبائی مرض پھیلتا ہے، تو وبائی مرض کے حوالے سے دنیا آج کیا کر رہی ہے؟ سارے ہی اس دوڑ میں لگے ہیں کہ سب سے پہلے اس مرض کی وجہ تلاش کی جائے، یہ مرض، یہ بیماری کہاں سے پھوٹ رہی ہے، کیوں پھیل رہی ہے۔ اور دوسری کوشش دنیا یہ کر رہی ہے کہ اس کا علاج ڈھونڈا جائے، بیماری کسی کو لگ گئی تو کیسے بچا جائے، اس مریض کا علاج کیسے ہو۔ تو یہی چیز ایک عقل مند کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ بندہ مومن اپنے عقل، اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھتا ہے، اور اپنے ایمان اور اپنے دل کی روشنی کے ساتھ بھی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور بندہ مومن کا ایمان اور اس کی دل کی بصیرت اور اس کا یقین اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک ظاہری چیز ہے اور ایک حقیقی چیز ہے۔ ایک دنیا کے ظاہری اسباب ہیں، کسی بھی چیز کا ظاہری سبب ہے۔ اس وقت روشنی ہے، دن نکلا ہے، تو ظاہری سبب سورج ہے۔ رات کو اندھیرا چھائے گا تو ظاہری سبب سورج کی روشنی کا، سورج کا غروب ہو جانا ہوگا۔ اس وقت اگر یہاں پہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں تو ظاہری سبب کسی پنکھے کا چلنا ہوگا۔ ایک ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی سبب ہے، حقیقی سبب ہے۔ سوال یہ ہے کہ سورج کو طلوع اور غروب کے چکر میں کون ڈال رہا ہے؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ یہ حقیقی وجہ ہے۔ سورج کو روشنی کی طاقت دی کس نے ہے، اور ہواؤں کے تھپیڑے اور ہواؤں کے جھونکوں کو یہ قوت بخشی کس نے ہے؟ آگ کو جلانے کی طاقت، پانی کو بہانے کی طاقت، ہواؤں کو اڑانے کی طاقت، اس چیز کے اندر تاثیر کس ذات نے رکھی ہے؟ اس کا جواب بندہ مومن اپنے ایمان کی دلیل سے دیتا ہے۔
اسی طرح دنیا کے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں تو بیماریوں کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں جن کو تلاشنے کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر بندہ مومن بھی ایک غیر مسلم کی طرح یہیں پر اٹک کر رہ جائے کہ بس میں نے ظاہری علاج جو کرنا ہے اور باطنی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر مسئلہ یقیناً مسلمان کے لیے اور تشویشناک اور خطرناک بن جاتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا جو اصل پیغام وہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب اور ظاہری علاج کے ساتھ ساتھ حقیقی علاج اور حقیقی سبب کو بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ بیماریاں کیوں پھیل رہی ہیں، مصائب کیوں آ رہے ہیں، مشکلات کیوں کھڑی ہو رہی ہیں، رزق میں سے برکت کیوں اٹھ رہی ہے، دلوں میں سے سکون کیوں غائب ہو رہا ہے، دنیا میں قتل و غارت کیوں پھیل رہا ہے، اتنی انسانی جانیں روز کیوں ضائع ہو رہی ہیں، دشمن کیوں ہم پہ غالب آ رہا ہے، قوم کا امن سکون چین کیوں ضائع ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی سبب ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آسمان و زمین میں ظہر الفساد فی البر والبحر، چاہے خشکی ہو چاہے پانی ہو، اگر پانیوں کے اندر بھی، سمندر کے اندر 20 میل گہرائی میں بھی اگر کوئی فساد برپا ہوگا تو اے حضرت انسان تیرے کسی گناہ کی وجہ سے برپا ہوگا۔ یہ قرآن نے حقیقی سبب بتایا اور فرمایا کہ وما اصابتکم من مصیبہ، تمہیں کوئی چھوٹی سی بھی کوئی مصیبت اگر پہنچ جاتی ہے، چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گئی، ہاتھ پہ کانٹا چبھ گیا، آنکھ میں کوئی تنکا چلا گیا، کوئی چھوٹی سی بھی کوئی مصیبت اگر تمہیں پہنچ جائے گی تو وہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں پہنچے گی، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن اللہ پاک رحمان ہے، وہ اکثر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین اکثر گناہوں پر سزا دینے لگ جائے تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والی مخلوق باقی نہ رہ سکے۔ وہ اکثر کو معاف کر دیتا ہے، بہت تھوڑی سی سزاؤں پہ پکڑتا ہے، اور پکڑنے کا مقصد بھی چونکہ وہ رحمان ہے، وہ بندوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو بندے اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ، جس راستے پر تم چل رہے ہو اس کو صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اور قرآن کہتا ہے ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے، ہر معاشرے کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر کانٹے دار جھاڑیاں اگانے کے لیے کوشش کی جائے گی تو کانٹے دار اور خاردار جھاڑیاں ہی اگے گی۔ آج اپنے اس بڑے پارک کے اندر ہم شروع کر دیں گے محنت کے کانٹے دار اور جھاڑیاں اگانی ہے، پھر دیکھیے کہ اس بڑے پارک کے اندر بھی قدم رکھنا ممکن نہ رہے گا، ہر طرف کانٹے اور جھاڑیاں پھیل جائیں گی۔ لیکن اگر اسی کو خوبصورت بنانے کے لیے پھول بوٹے رنگا رنگ قسم کے بہترین پھول اگر ان کے بیج بو دیے جائیں گے تو یقیناً موسم کے مطابق کچھ عرصے کے بعد یہ پورا باغ خوشبو سے مہک رہا ہوگا۔ تو انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ جب انسان آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ اے میرے رب میرا حال دیکھ، تو ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آسمانوں سے جواب آتا ہے بندے اپنے اعمال دیکھ، یا اللہ ہمارا حال دیکھ، تو جواب آتا ہے بندے اپنے اعمال دیکھ۔ اگر آسمان کی طرف کوئی پتھر پھینکے گا تو پھول تو نہیں گریں گے۔ یہ وہ حقیقی سبب ہے جو قرآن نے بندہ مومن کو سمجھایا۔ اب یہ حدیث مبارک صرف 5 سطریں ہیں اور اس میں بہت کچھ بتا دیا گیا۔ فرمایا کہ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب، کہ جس قوم کے اندر خیانت اور بددیانتی کی عادت پیدا ہو جائے تو اللہ اس قوم کے دل کے اندر دوسروں کا رعب اور خوف ڈال دیتا ہے۔ پھر ایٹمی بم بھی کچھ نہیں کر سکتے، پھر ایٹمی طاقت ہونا بھی کچھ نہیں کر سکے گا اگر قوم میں خیانت پائی جائے گی۔ ولا فش الزنا فیہم الا کثر فیہم الموت، اور جس قوم کے اندر زنا بدکاری اور بے حیائی پھیل جائے گی اس قوم کے اندر لوگوں کی موت کثرت سے واقع ہوگی، پھر بہت سارے لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ ظاہری آنکھ سے کیا ہے کہ زنا کے ہونے سے موت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا عذاب اتر رہا ہے۔ جس قوم میں بے حیائی
اور دھڑلے کے ساتھ اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ زنا کے جائز ہونے کے مطالبات ہونے لگ جائیں اور خواتین بے آبرو ہونے کو اپنی آزادی اور اپنا حق سمجھنے لگ جائیں تو پھر اس قوم کو عذاب سے کون بچائے گا؟ یا تو ہم دنیا والوں کی عقل کو تسلیم کر لیں، یا اللہ کے نبی نے جو حقیقی وجہ بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کو تسلیم کر لیں۔ جس قوم میں بے حیائی اور زنا پھیلے گا اس قوم کے اندر لوگ کثرت سے مریں گے۔ وَلَا نَقَصَ قَوْمُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، اور جس قوم کے اندر ماپ تول کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی، لوگ ڈنڈی ماریں گے، 2 نمبر چیز بیچیں گے، دکھائیں گے اصلی، دیں گے نقلی، اور وزن میں کمی کریں گے، پیمائش میں دھوکہ دیں گے، تو اس قوم کو اللہ رزق سے محروم کر دے گا، اس قوم کو اللہ رزق سے محروم کر دے گا۔ اور فرمایا وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ، اور جس قوم میں ناحق فیصلے ہونے لگ جائیں گے اس قوم میں خون ریزی عام ہو جائے گی۔ جب عدالتوں سے غلط فیصلے ہوں گے، پنچایتیں، جرگے، 2 شخص بیٹھ کے ناجائز ظلم پر مبنی فیصلے کریں گے تو پھر خون ریزی ہوگی، خون بہے گا۔ اور 5واں اور آخری جملہ فرمایا وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، اور جو قوم وعدہ خلافی کرنے لگ جائے تو دشمن کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر دشمن دائیں بائیں اندر باہر سے مسلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسائل کے حقیقی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم جو بھی پالیسی بنائیں، حکومت بنائے یا عوام بنائیں یا محکمہ صحت بنائے، جب تک ہم ان حقیقی اسباب کو مد نظر رکھ کر اپنی پالیسیاں ترتیب دینے والے نہیں بنیں گے تب تک ان مسائل کا اصل حل حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور کم از کم جو میرے اور آپ کے ذمے ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، وہ کم از کم یہ ہے کہ اپنے اعمال اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہانا۔ یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، یہ وقت ہے اپنے گناہوں پر گڑ گڑانے کا، یہ وقت ہے اپنے اجتماعی زندگی میں اور اجتماعی سے زیادہ اپنی انفرادی زندگی کے اندر، یہ وقت ہے خلوت کے اندر جلوت سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر اس سے اپنے اعمال کی معافی مانگ کر اپنے ظاہر اور باطن کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا اور استغفار اور کثرت کرنا، یہی ان مسائل کا حل ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ بھی چونکہ اعلان کل مغرب میں ہوا تھا لیکن بہت سے احباب موجود نہ تھے، اگلا جمعۃ المبارک بھی اسی طرح فی الحال 1:25 پہ اردو خطبہ شروع ہوگا اور 1:50 پر انشاءاللہ جماعت ادا کی جائے گی، اور سنتوں کا وقت آج دیا جا رہا ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم کوشش فرمائیں کہ 1:25 سے پہلے ہم 4 سنت ادا کر لیں تاکہ اردو خطبے سے فارغ ہوتے ہی اذان اور خطبے کے بعد نماز ادا کی جا سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل فکر آخرت میڈیا کو سبسکرائب کیجیے، فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے۔